افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج سے ہم قرآن مجید کے پاروں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا اور اس خلاصے میں پارے میں پیش ہونے والے بیان ہونے والے اہم مضامین کی طرف توجہ دلائی جائے گی اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، ساتھ ہی اس آیت کا حوالہ بھی جس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کسی کو مزید تفصیل دیکھنی ہو اور تشریح اور وضاحت چاہیے ہو تو اس آیت کے حوالے سے وہ وہاں پر اس کو دیکھ سکے۔ تو آئیے پہلے پارے سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، جو الف لام میم کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کے تمام پاروں کے نام ان کی ابتدائی حروف سے شروع ہوتے ہیں، جیسے یہ الف لام میم پہلا، سیقول دوسرا، تلک الرسل تیسرا وغیرہ۔ اسی طرح آخر تک 30 پاروں کے نام ان کے پہلے حروف اور پہلے حصے سے لیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو پاروں کی ترتیب ہے یہ بعد میں رکھی گئی۔ سورتوں کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر دی گئی تھی۔ آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب دے دی گئی تھی کہ کون سی آیت پہلے کون سی آیت بعد میں۔ قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو یہ یاد ہوتی ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو گویا پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور اہم نعمت اللہ رب العزت نے اس قرآن کو بنایا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی یہ قرآن مجید ایک عظیم نعمت ہے، اگر وہ اس کی طرف آ جائیں اور اس کو اپنا ہادی اور رہنما بنا لیں۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو قرآن مجید کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے، اور فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ابتدا کرنا۔ فتح یفتح، کھولنا۔ تو قرآن مجید کی چونکہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے اس سورت کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس سورت کے اور بھی کئی نام مذکور ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت جب شروع کی جاتی ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے ساتھ۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے، یعنی وہ شیطان جو وساوس ڈالتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے، لہذا شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو دور کر کے اللہ کی پناہ میں لے لیا جائے اور اس کی دعا کر لی جائے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ خاص ہے۔ جب بھی تلاوت کی ابتدا کی جائے گی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں سے کی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اور جتنے بھی کام ہیں وہ بسم اللہ سے ابتدا کر لی جائے، اور فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ابتر ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان کا یہ کام ہے کہ اپنے ہر کام کے لیے کی ابتدا کے لیے
اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت چاہے وہ چھوٹا کام کیوں نہ ہو یا بڑا کام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر قرآن مجید کی صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ مکی آیات یا مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات یا صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی تھیں، اور جو آیات اور صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ منورہ جانے کے بعد یا راستے میں، بعض روایت میں یوں آتا ہے کہ راستے میں نازل ہونے والی آیات کو مکی ہی گردانا گیا، یعنی شامل کیا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں نازل ہونے والی آیات کو مدنی آیات اور صورتوں کو مدنی صورتیں فرمایا گیا۔ سورہ فاتحہ کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو اس میں شفا ہے۔ صراط مستقیم کی دعا اس میں کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اور اپنی بندگی کے اظہار کے بعد اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کی دعا کی گئی، اور یہ صراط مستقیم ایسے لوگوں کا جس پر ماضی میں اللہ کے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، اور جو مغضوب ہوئے ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان لوگوں سے اور ان لوگوں جیسے راستے سے پناہ مانگی گئی۔ اور یہ چونکہ پوری دعا ہے اس لیے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت قرآن مجید کی سورہ بقرہ، جس کا معنی گائے کا آتا ہے، اور چونکہ اس صورت میں ایک اہم واقعہ بنی اسرائیل میں واقعہ پیش آیا تھا تو وہ گائے کے حوالے سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ قرآن مجید کی یہ طویل ترین صورت ہے، 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے۔ اس کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے، جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض دیگر صورتوں کی ابتدا میں بھی یہ الگ الگ حروف آئے ہیں، جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، طٰ، قاف، نون، صاد وغیرہ۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام، تابعین اور علماء امت کے نزدیک یہ حروف رموز اور اسرار میں سے ہیں، جن کا معنی اور مفہوم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور اللہ نے کسی حکمت اور مشیت اور مصلحت کے تحت اس کے معنی کو ظاہر نہیں فرمایا۔ پھر حروف مقطعات کے بعد یعنی الف لام میم کے بعد اس سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم فرمایا گیا تھا، صراط مستقیم کی دعا کی گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما کر یہ کتاب ہدایت عطا فرما دی، اور اسی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو ہدایت کی جو دعا کی گئی تھی اس کے لیے یہ کتاب دے دی گئی، اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ایسی کوئی چیز آئندہ چل کر جو انسانی دماغ میں نہ سما سکے اور پھر وہاں شک اور شبہ پیدا ہو جائے، اس لیے شک اور شبہ دور کرنے کی تاکید پہلی ہی سطر میں دے دی گئی کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے نازل کر دیا ہے۔ متقی لوگوں کی صفات پھر اس کے بعد بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر وبالآخرۃ ھم یوقنون تک، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمانیات کی ساری چیزوں کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح کافر اور منافقین کی نشانیاں بھی بیان کی گئیں کہ وہ ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا، قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت نے ان کی سماعت پر، بصارت پر، ان کے قلب پر پردہ ڈال دیا ہے،
اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تمام لوگوں کو، انسانیت کو کہا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور اس حوالے سے جو آیت فرمائی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم سے پہلے لوگ ہیں انہیں بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی، تاکہ انسان اللہ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھائے کہ اس کے آس پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا پیدا کیا ہوا، آسمان زمین، آسمان سے پانی برسنا، زمین سے نباتات کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی، اور ان کو دیکھ کر اللہ کی عظمت پر استدلال کرنا چاہیے۔ پھر قرآن نے چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یہ وہ خود لکھتا ہے، نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے ہے، تو پھر تم بھی اس جیسا کوئی کلام پیش کر دو، اور پھر خود ہی جواب دے دیا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ قیامت تک کے لیے چیلنج اللہ رب العزت نے دے دیا کہ قرآن کی مثال کوئی ایک صورت بھی، کوئی ایک آیت بھی نہیں ہو سکتی، کوئی انسان اس پر قادر نہیں کہ وہ قرآن جیسی کوئی آیت بنا سکے، کوئی صورت بنا سکے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو مثالیں دیتا ہے، یہ کفار کہا کرتے تھے کہ آخر اللہ رب العزت کا ان مثالوں سے کیا مقصد ہے؟ تو جواب میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے بالکل نہیں شرماتا کہ وہ کسی مکھی کی یا اس سے کم تر درجے کی مخلوق کی کوئی مثال دے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتی ہے، اور جن کے دلوں کے اندر کفر ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہی چیز ان کے کفر کے بڑھانے کا باعث ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، پھر اس وعدے کو توڑ دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور آخرت میں یہ لوگ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تفصیلی واقعہ، یہ قرآن مجید کا پہلا واقعہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہو، یہ دیگر واقعات ہوں، دراصل سبق، عبرت اور نصیحت کے لیے ہے، اور اس واقعے کے اندر یا دیگر واقعات کے اندر ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے جو سبق کا باعث ہوں، اور واقعے کے اندر جو واقعے کے اعتبار سے یا تاریخی اعتبار سے کوئی چیز ہو اور اس میں کوئی نصیحت نہ ہو، واقعے کے اس حصے کو، اس جزء کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی چیز اس واقعے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس واقعے کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ادا کیے، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور انَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ سورہ الاعراف میں پارہ نمبر 8 کے اندر بیان کیا گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب اگر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر، امتوں پر فضیلت ایک طرح کی عطا کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو اس بنی اسرائیل پر فرعون ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرعون کے مظالم سے بھی بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہوئیں، جن میں مشہور وادی تیہ کے اندر ان کا موجود ہونا،
اور ایک پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، اور من و سلوہ کا ان کے لیے انتظام کرنا، اور جب یہ سفر کریں تو ان کے اوپر بادل کا سایہ ہونا وغیرہ جیسی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لوگ ناحق قتل کیا کرتے تھے، اس کا ذکر قرآن مجید میں یہاں پر بھی آیا ہے اور دیگر آیات کے اندر بھی فرمایا گیا، یقتلون النبیین بغیر الحق، اور من و سلوہ کے حوالے سے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ آگے ایک واقعہ جو کہ اس صورت کے نام کا بھی ایک حصہ ہے، جیسے بقرہ، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا اور اس قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ طریقہ بتایا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور پھر مقتول کے جسم سے اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا جائے تو وہ مقتول بول پڑے گا، یعنی اس کی شہادت ہو جائے گی، یعنی وہ گواہی دے دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے جب یہ طریقہ دیا گیا تو بنی اسرائیل اس میں حجتیں کرنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ گابن ہو یا نہ ہو، اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اس طرح کی حجتیں جب کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب تو دے دیا، اور اتتخذنا ہزوا، تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی بندہ قتل ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ اس کی جگہ پر کسی گائے کو ذبح کیا جائے، یہ تو ایک مذاق والی بات ہے۔ بہرحال پھر اسی طرح اس کو کر دیا گیا۔ آگے سحر کی نسبت، جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا رد فرمایا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو سحر اور جادو سکھایا کرتے تھے۔ شریعت میں جادو کرنا کرانا یہ کفر ہے، اور جو اس پر یقین رکھتا ہے یا کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آگے ناسخ منسوخ کی بات فرمائی گئی، یعنی بعض چیزیں جو پہلے موجود نہیں تھی شریعت میں ان کو شریعت میں رکھ دیا گیا، یا پہلے موجود نہیں تھیں پھر رکھ دیا گیا، کچھ کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ چیز اس آیت میں فرمائی گئی، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اللہ رب العزت نے بہت سی آیتوں کو منسوخ کر دیا، اور نأتی بخیر منہا او مثلہا، یا اس سے بہتر یا اس جیسی اور جو احکامات تھے وہ شریعت کے اندر لائے گئے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کفار کہ یہ تو کبھی کوئی چیز لاتے ہیں کبھی کوئی چیز لے آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ کہتے تھے یہ لوگ کہ جب ہم آیت کو کسی حکم کو بدل دیتے، تبدیل کر دیتے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو اپنی طرف سے جو ہے وہ گھڑ لیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے واللہ عالم، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے کہ کون سا حکم کس وقت دینا ہے، چونکہ اللہ شریعت کے دینے والے ہیں، اور اس لحاظ سے اللہ جس حکم کو دینا چاہیں گے، جس وقت جس صورت میں دینا چاہیں گے وہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی دی جاتی ہے، جیسے پچھلی امتوں میں طہارت کے لیے پانی ضروری تھا، اس شریعت کے اندر پانی کے ساتھ ساتھ اگر اس پر استعمال پر قدرت نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، بعد میں شراب کو حرام کیا گیا۔ ابتدا میں پردہ نہیں تھا، بعد میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ اسی طرح ابتدا میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم بھی بعد میں آیا۔ تو اس قسم کی چیزیں ناسخ اور منسوخ کہلاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور مشیت پر ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان کے حوالے سے فرمایا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند باتوں میں آزمایا، پھر اس میں وہ پورے اترے، اس امتحان میں پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، انی جاعلک للناس اماما، اب آپ لوگوں کے امام بن گئے ہیں، مقتدا اور ہادی بن گئے ہیں، پیشوا بن گئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے فرمایا، تو اس شہر مکہ کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہوا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو، بسنے والے لوگوں کو پھلوں سے نواز دے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے
اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی، اور تعمیر فرمانے کے بعد فرمایا، وہ دعا فرمائی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس کام کو قبول کر لیجئے، یعنی آپ کے حکم کی تعمیل ہم سے ہو گئی، اب اس کام کو اپنے حق میں، اپنے حضور میں، ہمارے حق میں اس کو قبول فرما لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے میرے رب ان کے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث فرمائیے کہ جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ حضرات صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار بنایا گیا کہ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، اسی طرح اہل ایمان کو بھی کرنا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی طرح کا ایمان لاؤ گے تو پھر تم ہدایت پر آ سکتے ہو۔ گویا قیامت تک کے لیے حضرات صحابہ اکرام کے ایمان کو اور ان کی اطاعت کو معیار بنا دیا گیا، اور فرمایا کہ سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ ہے اللہ کا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات میں سر سے لے کر پیر تک رنگ لینا، یہی اہل ایمان اور تقوی اور اخلاص والوں کی نشانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔